جائے گا، اور اسی کا حصہ استغاثہ اور استعانت بھی ہے، اور اس کو ساتھ ملا کر آج کی اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ میں نے ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی ورس نمبر 2 اس کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس آیت کو موضوع بناتے ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، کوآپریٹ کرنا، ٹو ڈو گڈ، اچھے کام، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم گناہ اور ظلم کے کام مدد نہ کرنا، نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا، اور یہاں گناہ کی بات ہو، ظلم کی بات ہو، ناانصافی کی بات ہو، وہاں تعاون کوآپریشن نہ کرنا، دس از دا ریکوائرمنٹ آف قرآن۔ اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ خود اللہ پاک مدد کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ بات کیونکہ استغاثہ اور استعانت کی ہے، تو لہٰذا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سید شیخ الاسلام ان کی کتاب التوحید، وہاں سے یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ اب جب ہم بات استغاثہ کی کرتے ہیں تو لفظ استغاثہ کا جو مادہ یا روٹ ورڈ مادہ اشتقاق ہو، غین، واو اور سا، غوث، کیا بنتا ہے؟ غوث، جس کا معنی ہے مدد۔ کیا معنی ہے غوث کا؟ مدد۔ غین، واو اور سا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں سے غوث الاعظم، استغاثہ، یہ سارے مستغیث، یہ ایک جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے پھر آگے بھی اس تمام ورڈز بنتے ہیں۔ اور استغاثہ کا معنی الف سین تا لگ گیا تو اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا، ٹو سیک ہیلپ۔ استغاثہ کا کیا معنی؟ ٹو سیک ہیلپ، کسی سے مدد طلب کرنا۔ امام راغب اصفہانی استغاثہ کا لغوی معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ الغوث یقال فی النصرۃ والغیث فی المطر واستغثتہ طلبت الغوث والغیث، یعنی غوث کا معنی مدد، اور اسی سے پھر غیث بھی ہے، تو غیث کا معنی ہے بارش۔ غیث کا کیا معنی ہے؟ بارش۔ اور استغاثہ کا معنی کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا اللہ تعالی سے بارش طلب کرنا، بارش
طلب کرنا. تو لفظ استغاثہ کا استعمال قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا ہے. غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام بدر کے مقام پر پہنچے تو بہت گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، اور پانی نہیں تھا. تو ظاہر بات ہے کہ گرمی کی شدت بھی ہو اور پانی نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اذیت، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور پھر اس کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے اندر بیان کیا کہ اذ تستغیثون ربکم، کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے، تستغیثون لفظ غین واو سا غوث یعنی اس جگہ پہ، اور غیث کا لفظ آیا ہے. تو غیث کا معنی مدد کے لیے اور بارش کے لیے تم اپنے رب کو پکار رہے ہو. اپنے رب کو مدد کے لیے، اور وہ مدد کیا تھی؟ بارش اور بھی تھی، اور ساتھ اس کے بارش بھی چاہیے تاکہ پانی میسر آ جائے. اور پھر اسی طرح یہ لفظ جو ہے استغاثہ کا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی استغاثہ یعنی مدد کے لیے پکارنا. استغاثہ کا معنی کیا ہو گیا؟ مدد کے لیے کسی کو پکارنا. کبھی یہ استغاثہ بالقول ہوتا ہے اور کبھی استغاثہ بالعمل ہوتا ہے. آپ قول کے ذریعے کسی کو پکارتے ہیں، یا غوث، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تو یہ مدد کے لیے یا کے ساتھ آپ پکارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استغاثہ بالقول. اور دوسرا ہوتا ہے استغاثہ بالعمل. آپ اپنے عمل کے ذریعے پریکٹیکلی، زبان سے نہیں کہتے مگر آپ کی حرکت، آپ کا موشن اور آپ کا ایکشن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یو آر کالنگ سم ون ٹو ہیلپ یو. آپ اپنی عمل اور حرکت سے کسی کو مدد کے لیے اور ہیلپ کے لیے بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. مشکل وقت کے اندر ہوتا ہے انسان، تو ایسی مشکل گھڑی میں اگر پکارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استغاثہ بالعمل. اب استغاثہ بالقول کی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی کہ جب اس سے ان کی قوم نے پانی مانگا. کیا مانگا؟ پانی مانگا. إِذِ اسْتَسْقَاهُ کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. تو پانی کون مانگ رہا ہے؟ بولیے قوم موسیٰ. قوم موسیٰ کس سے مانگ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. وہ ڈائریکٹ اللہ سے بھی مانگ سکتی تھی، ڈائریکٹ اللہ سے بھی مانگ سکتی تھی، مگر انہوں نے اللہ سے پانی نہیں مانگا. قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی کہ یہ جو آپ کی قوم آپ سے پانی مانگ رہی، آپ اپنا عصا جو ان کے پاس ایک سٹک تھی اس کو پتھر پہ مارو اور اس سے پھر آگے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے.
اس آیت مبارکہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا استغاثہ کیا گیا، اور اگر غیر خدا سے، نبی خدا تو نہیں ہے نا، بولیے نا، غیر خدا سے پانی مانگنا، مدد مانگنا، استغاثہ کرنا عمل شرک ہوتا تو اس مطالبہ شرک پر موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ نہ دکھاتے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے کسی نبی سے کسی بات کا مطالبہ کیا، اگر وہ چیز خلاف توحید تھی تو نبی کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتا، اور نہ کسی نبی نے کیا۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، پانی مانگا، اور انہوں نے اپنا معجزہ دکھا کر پانی ان کو عطا کیا۔ اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استغاثہ بالقول، یعنی انہوں نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں پانی دیا، اور لفظ بھی استسقا۔ اور پھر دوسرا استغاثہ بالعمل، کبھی عمل کے ذریعے استغاثہ کرتے ہیں۔ مگر آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم کہاں پیش آتی ہے۔ عقیدہ جب گڑبڑ ہو جاتا ہے، گڈمڈ ہوتا ہے، تو پھر ہم خود پرابلم میں پھنستے ہیں۔ اگر کلیئرٹی ہو عقیدے کے حوالے سے تو پھر آپ دھڑلے سے بیان کریں، پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ تو جب کلیئرٹی نہ ہو تو پھر انسان خود پھنستا ہے، اور پھنستے کہاں ہیں، اور جواب ہمارے پاس کہاں سے نہیں ہوتا، اور غلط کنسیپٹ کہاں سے جنم لیتا، وہ بھی میں آپ کو اس بات کا ابھی بتاؤں۔ اب اگلی بات، یہ تو تھا استغاثہ بالقول، یعنی زبان سے پکارا انہوں نے، اور دوسرا یہ ہے کہ استغاثہ بالعمل، کہ مصیبت کے وقت زبان سے کسی قسم کے الفاظ ادا نہ کیے جائیں، اور زبان حال سے، زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے مدد کے لیے پکارنے کو استغاثہ بالعمل کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہی استغاثہ بالعمل کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور اس کی ایک مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کثرت گریہ و زاری کی وجہ سے جاتی رہی۔ معلوم ہے سورہ یوسف میں پوری ڈیٹیل ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حقیقت حال سے آگاہی ہوئی، پتہ چلا کہ میرے والد کی بینائی چلی گئی، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اپنی شرٹ، اپنی قمیض بیچی، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بغرض استغاثہ، بغرض استغاثہ، اور فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہاں پر استغاثہ بالعمل ہے، وہ جو قمیض کا جانا، بن آنکھوں پہ لگانا، اور اس کے نتیجے میں آنکھوں کی آئی سائٹ کا لوٹ آنا، اس میں ایک عمل ہو رہا ہے۔ نہ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، نہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، کوئی قول نہیں ہے اس میں، کوئی قول اور دعا یا الفاظ نہیں ہے، یہ ایک عمل کے ذریعے استغاثہ ہوا، ایک عمل، ایک ایکشن پرفارم ہوا ہے نبی کا، ایک نبی کے ساتھ دوسرے نبی، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، تو بیٹا قمیص بھیج رہا ہے اور باپ کی آنکھوں پہ لگ رہی ہے، تو یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ استغاثہ بالعمل ہے، استغاثہ بالعمل ہے۔ اور اگر صرف اللہ سے ہی دعا کرنی ہوتی تو پھر یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر کون
وجہ دعوات ہو سکتا تھا، وہ دعا کر دیتے ڈائریکٹ اللہ سے۔ یوسف علیہ السلام دعا کر دیتے کہ مولا میرے باپ کو بینائی دے دے، کہ کیا رب ان کی دعا کو نہ مانتا، نہ سنتا؟ بولیے نا، اگر آپ میں ہم دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے تو کیا اللہ کے نبی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کی دعا قبول نہ ہوتی؟ کیا اس دعا کے نتیجے میں بینائی نہ آتی؟ مگر ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، استغاثہ ہوا، مدد مانگی گئی ہے۔ کس سے؟ وہ قمیص کے ذریعے۔ ذریعہ کیا بنی ہے؟ قمیص بنی۔ کیا شرک ہوا؟ خدا نے بیان کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت بدقسمتی سے کنسیپٹ غلط ہے۔ اچھا وہ کیا غلط ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پھر ایک اور چیز کو، ایک استغاثہ کی، اور لفظ باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ القصص کے اندر، سورہ، اور وہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس کا جھگڑا کسی قبطی کے ساتھ، کسی قبطی کے ساتھ، جو دوسری قوم تھی فرعون کی، جو قبطی کہلاتے تھے، اس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا۔ جیسے دو نوجوان گلی میں لڑ پڑتے ہیں نا، یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب باہر نکلیں تو دو گتھم گتھا ہوئے ہوں گے۔ تو اسرائیلی جو تھا وہ گتھم گتھا ہوا تھا کسی قبطی کے ساتھ۔ واقعہ تو طویل ہے لیکن میں چونکہ اس کا ریلیونٹ حصہ اس وقت تو اس کو قرآن مجید بیان کر رہا کہ اب وہ تھوڑا سا ماڑا تھا اسرائیلی، اور دوسرا تگڑا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یکدم اس نے مدد کے لیے پکارا، مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، دیکھے یہ میری قوم کا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک پنچ مار دیا اسے۔ کیا مارا؟ پنچ۔ اور پنچ پیغمبر کا ہو تو پھر اس کا کیا بچنا تھا؟ اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی، اس کی کیا ہوئی؟ وہیں ڈیتھ ہوگی۔ اور آگے تفصیلی واقعہ، لیکن میں اس واقعہ جتنا متعلقہ ہے وہ آپ کو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ القصص کے اندر۔ فرمایا وَدَاخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، یہ لفظ فَاسْتَغَاثَ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے۔ اس میں مصر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی جاگے نہیں تھے، ابھی سوئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس میں سے دو مردوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، موسیٰ علیہ السلام، کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو ان کے اپنے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی قوم فرعون میں سے تھا۔ قوم ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قوم فرعون میں سے تھا۔ بس اس شخص نے جو ان کے گروہ میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا، آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی، فاستغاثہ، استغاثہ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ بولیے، قرآن مجید نے ورڈ استعمال کیے ہیں، فاستغاثہ کا مطلب استغاثہ، استغاثہ کیا، مدد کے لیے پکارا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں،
یہ کہنا کہ صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے اور کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، یعنی وہ ورڈ باقاعدہ قرآن مجید نے استغاثہ کا ورڈ یوز کیا، فاستغاثہ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اس شخص کے خلاف جو دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور سے مکہ مارا، فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام کر دیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ شیطان کا کام تھا جو مجھ سے سرزد ہوا۔ کیا کہا؟ قال ھذا من عمل الشیطان، کیونکہ نیت میں یہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کرنا یا اس کو مارنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ ختم ہو جائے، مگر چونکہ نبی کا ہاتھ ہے، اس میں اتنی بڑی طاقت اور وہ طاقت برداشت نہ کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کا کام تھا جو مجھ سے سرزد ہوا، بے شک وہ سری بہکانے والا ان شیطان۔ تو قرآن مجید نے یہاں جو لفظ استعمال کیا فاستغاثہ، بس اس شخص نے آپ سے مدد طلب کی، یہ لفظ استعمال کیا۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تو چونکہ ریلیونٹ آگے، چونکہ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس طرف اس وقت نہیں جا سکتا کہ ہوا کیا اور آگے سارا معاملہ۔ تو یہ لفظ جو ہے استغاثہ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید کے میں نے چند ایک مقامات اور بھی بے شمار ہیں آپ کے سامنے۔ تو کسی کو مدد کے لیے پکارنا اللہ کے علاوہ اللہ کے چاہیے، اور کبھی اس کا انکار برباد کر دیتا انسان۔ اور جو لوگ حضور کی غلامی سے توسل سے باہر جاتے ہیں وہ تکبر میں چلے جاتے ہیں اور حضور کے در سے دھتکارے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہتے ہوئے پھر اللہ سے اپنا تعلق جوڑے۔ حضور بھی بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اللہ سے کوئی شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے۔ وہ 360 بتوں کے سامنے جو لوگ جھکتے تھے ان کو بتوں سے ہٹا کر خدا کے سامنے جھکانے کے لیے آئے۔ عبادت اللہ ہی کی ہے، فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، اصل مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، بخشنے والا اللہ ہی ہے۔ مگر اللہ پاک نے یہ سارے کیا بنائے؟ وسیلے بنائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ چکے ہیں، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، نہ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ قمیص بیچی ہے، اس کو وسیلہ بنایا۔ تو اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ اور آج اس ٹاپک کو اور بھی اس کے اندر لیکن کافی ہو گیا، پچھلے 4-5 پروگرام اس کے اوپر ہو گئے، اور مجھے امید ہے کہ بہت ساری کلیئرٹی ہو چکی ہے۔ ایسے ہی ہے، اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔